سے آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ میں کن کا ذکر کرنے جا رہی ہوں. حضرت مسلم بن عقیل. حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کے وہ سفیر تھے جو جب کوفے سے مولا کو خطوط آ رہے تھے اور بلایا جا رہا تھا بار بار، تو امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ. تو کربلا کا آغاز کربلا کی جو شہادتوں کا آغاز جو ہے وہ حضرت مسلم کی شہادت سے ہی شروع ہو گیا تھا. تو اس سلسلے میں جبین آپ سے سوال کروں گی کہ آپ بتائیے کہ حضرت مسلم کی زندگی پہ سوانح حیات پہ کچھ روشنی ڈالیے. کہ حضرت مسلم بن عقیل جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے حضرت عقیل کے صاحبزادے تھے، مولا علی کے بھتیجے تھے، اور وہی ہاشمی خون تھا، اور وہی ان کی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی جنرل اویئرنیس میں حضرت مسلم کے بارے میں اتنا لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، لیکن حضرت مسلم سفیر کربلا تو بے شک تھے، اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کی ایک بہترین شخصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تبھی امام حسین نے ان کو چوز کیا اپنا سفیر بنانے کے لیے. انسان اپنا سفیر اپنی بہترین ہستی کو بناتا ہے. لیکن آپ ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بے انتہا خوبرو تھے، اتنا کہ رسول پاک سے ابن حبن سے نسبت ہے روایت کی ایک کہ رسول پاک سے ان کی شباہت ہاشمی خاندان میں وہ بھی نون تھی، اور کہ وہ رسول پاک سے شباہت رکھتے تھے. مجھے پرسنلی یہ بات ابھی ریسنٹلی پتہ چلی، تو میں ایسے تو وہ ان کی خوبروئی اس طرح کی تھی، اور شجاعت اور بہادری جنگ صفین میں ان کا پورا ایک سائڈ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. ظاہر ہے وہ تو خون ہی ہاشمی خون تھا، تو ان کی بہادری اور شجاعت وہ سب تھی، اور فہم و فراست تو ان کی جو تھی وہ اسی وجہ سے وہ سفیر کربلا مقرر کیے گئے تھے. اور یہ بھی کہ رسول پاک نے ایک مرتبہ ان کو بہت شفقت سے ان سے پیش آتے تھے، تو حضرت ابو طالب نے ان سے پوچھا کہ آپ ان سے خصوصی محبت کرتے ہیں مسلم سے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک تو خصوصی محبت حضرت ابو طالب کی وجہ سے تو ہے ہی، لیکن یہ کہ اس لیے کہ یہ اور اس کے بچے میرے حسین کی خاطر شہید ہوں گے. اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھی اشکبار ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ اور جو میرے بیٹے کے چاہنے والے ہیں وہ ان پہ رویا کریں گے اور ان کے لیے فرشتے دعا کریں گے. تو مطلب حضرت مسلم کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے. بے شک. چلے رومی آپ کچھ روشنی ڈالیں گے. جناب مسلم کی شخصیت جیسا کہ جبین نے کہا ہے کہ بے شک بہترین شجاعت ان کی، اور یقیناً خوبصورت ترین ہاشمی خاندان کا ہوں. سب سے زیادہ ان کے اندر حلم اور صبر جو تھا، اور جب وہ وہاں آئے ہیں اور جو انہوں نے حالات دیکھے ہیں، تو ابھی کچھ دن پہلے ہی میں سن بھی رہی تھی حالات ان کے، اتفاق سے مصائب میں ان کے حالات سنے، تو مجھے واقعی بہت افسوس بھی ہوا. گریہ جو مجھے ہوا وہ اس بات پہ ہوا کہ جناب مسلم کی تنہائی پہ، اور تنہائی بہت ہی مشکل ترین دور ہوتا ہے انسان کا. مولا علی کے بارے میں ہی کتنا ہے کہ تنہائی میں جا کے صحرا میں اور ہر جگہ ہوتے تھے، اور انہی کی ایک مولا کے مطابق حدیث بھی ہے مولا کی ملتی ہے کہ رسول خدا کے پاس میں تھا جن سے وہ اپنی تنہائی دور کر لیتے تھے، لیکن میں اتنا تنہا ہوں کہ میں بیوی سے کہہ نہیں سکتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے ہی آلام اور مصائب میں گرفتار تھے، اور بچوں سے وہ کہہ نہیں سکتے، بچے چھوٹے تھے. جناب مسلم کا بھی بالکل اسی طرح کا ہی تھا. دیکھیں ہر جتنے بھی اصحاب تھے وہ جب وہ کربلا میں موجود تھے، ان کے ساتھ امام حسین تھے، ان کے پاس ایک بہت بڑی مورل سپورٹ تھی اس وقت. جناب مسلم ان لوگوں میں بالکل اکیلے رہتے تھے، بالکل تنہا تھے. تو وہ میں ان کے جب بارے میں سوچتی ہوں تو میں صرف ان کی تنہائی کا سوچ کے نا ایک دل کرتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. اور جب ان کے سامنے جب ان کو لوگوں نے گرفتار کیا ہے لعینوں نے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیا موت کا خوف ہے تمہیں؟ تو اس پہ جناب مسلم نے کہا موت کا کوئی خوف نہیں ہے، اس بات کا افسوس ہے کہ تم لوگوں کے کہنے پہ میں نے حسین کو بلایا اپنے آقا کو، اور وہ اپنی بہنوں اور بیویوں کے ساتھ چل چکے ہیں. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں. واقعی یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، اور ہم لوگ کتنا سرسری سے سنتے ہیں اور گزرتے چلے جاتے ہیں. یہ کس قدر وہ روئے ہوں گے، اور یہیں پہ ان کو کتنی تنہائی محسوس ہوئی ہوگی. بے شک، بالکل صحیح. کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ لڑتا ہے تنہا فجرتا عصر میرا مسلم. امام حسین کی طرف سے ظاہر ہے کہ لڑتا ہے تنہا فجرتا عصر میرا مسلم، یہ اپنی ذات میں لشکر حسین ہے.
بھیجا تھا کوفہ امام نے اسی لیے کہ 72 الگ مگر اکیلا یہ سفیر حسین ہے. تو اسی پوری جسے کہنا چاہیے یہ جو کربلا کا جو ایک اور عزاداری کا اس کے بعد اور کربلا کا پورا جو ایک قلعہ تعمیر ہوا ہے سمجھے حق کا، اس قلعے کی بنیاد حضرت مسلم ہے. تو وہ ان کی شخصیت جو ہے ان کو اسی لیے، اور پھر ان کے امام حسین سے محبت پہ ان کا ایک قول ہے کہ جو انہوں نے دربار میں بھی شاید دیا تھا کہ وہ جو ہر خیر کا تقسیم کرنے والا ہے، یہ امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں کہ حسین جو ہر خیر کا تقسیم کرنے والا ہے، کیا تم لوگ اس حسین کو ترک کرو گے جو نماز کا چراغ ہے، جو محراب کا نور ہے اور جو کل وجود کا خلاصہ ہے؟ کیا تم سب کو عذاب بھری موت اور نور بھری زندگی برابر لگتی ہے؟ مطلب اس میں ہی آپ ان کی جیسے کہنے فہم و فراست کا پوری اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کس خوبصورتی سے امام حسین کی ذات کا احاطہ کیا ہے کہ نماز تو پڑھو گے مگر کیا بغیر محراب کے نور کے پڑھو گے، سارا مطلب ہر چیز کو آپ دیکھیں انہوں نے کتنی اسے کیا ہے. اور عذاب بھری زندگی ہے، گویا زندہ رہو گے اگر ان سے اپنے وفاداری چھوڑ دو گے تو زندہ رہو گے مگر عذاب بھری زندگی، بجائے اس کے کہ وہ موت جو ان کی محبت میں آئے گی نور بھری. تو ان کی ہر قدم پھر جو ان کی اب آپ مصائب میں تھوڑی دیر میں ہم لوگ سنیں گے ہی کہ جو ان کی شہادت کا تذکرہ ہے، لیکن اس پہ بھی انہوں نے اس پہ ابن زیاد کو کہا کہ بے شک تو خراب سے خراب چیز کر سکتا ہے اور تو مطلب کچھ بھی کر گزرنے والا ہے کیونکہ تیری خون کی جو ہے شامل ہے تیری اس طرح، مطلب ان کی ہر چیز شجاعت سے لے کے آپ کچھ بھی دیکھیں. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کے بارے میں بھی اور بھی زیادہ ہمیں بچوں کو بھی اور سب کو انفارمیشن دینی چاہیے. بے شک آپ یہ دیکھیں نا کہ آج بھی ہم جب کربلا جاتے ہیں تو وہ ابن زیاد جو زمانے میں اس کا محل موجود تھا اور ساتھ ہی حضرت مسلم کا جو روضہ ہے، تو وہ اس جس دربار کی چھت سے حضرت مسلم کو دھکا دے کے نیچے گرایا گیا تھا، وہ وہاں پہ کھنڈر بن چکا ہے، آج وہ کھنڈرات میں ہو چکے ہیں اور حضرت مسلم کا روضہ اسی شوکت سے اسی طرح لوگ جاتے ہیں. تو حق ہمیشہ جیتتا ہے اور باطل ہمیشہ اس طریقے سے شکست لیتا ہے. تو یہ سامنے ہمارے ایگزامپلز ہیں، کربلا جو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے. بالکل اسی طرح، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل کی سب سے پہلا تو وہ جب انہوں نے مولا کو خط لکھی اور ان لوگوں کی جو انہوں نے جو دغا دیا مولا کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اصل میں وہ ساتھ نہیں تھے نا. تو اس لیے تو جو ابھی رومی نے ذکر کیا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب ان کو شہادت کے ٹائم. تو یہی وہ چیز کی کہ ان لوگوں نے جو اپنی جو ایک طرح کی فطرت تھی وہ فطرت ان کے سامنے آ گئی. تو میرے خیال میں ایسے میں ہانی عمر کا بھی آپ کو ذکر کرنا ضروری ہے. ہاں جی، انہوں نے میرے ان کے گھر میں تھے اور ان کے ساتھ ہی گرفتار. جیسے امام حسین کو اصحاب میں نے جناب مسلم کو بھی اپنے اس وقت میں بہترین اصحاب میں جنہوں نے ان کی مکمل حفاظت کی، ہر طرح سے حفاظت کی، کتنے عرصے اپنے گھر میں ان کو رکھا، چھپا کے رکھا، ان کی حفاظت کی اس طرح سے. اور پھر شہید ہونے کے لیے وہ پہلے شہید. دیکھیے نا سب سے بڑی بات سب سے کہ جناب ہانی ابن عروہ کا ہم زیارتوں میں سلام ان کو بھیجتے ہیں، بڑی ان کی منزلت ہے، شان ہے. اصحاب کو ہم سلام بھیجتے ہیں، دن اور رات سلام ہم ان کو. یہ وہ گھرانہ ہے جس کی شجاعت کا ذکر جو ہے ہمیں کربلا سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ بچہ بڑا بزرگ. اور حضرت حبیب ابن مظاہر کا لے لیں کہ ایگزامپل، اتنی ان کی ایج تھی مگر اس پہ بھی انہوں نے اپنے کمر میں پٹکا باندھ کے انہوں نے یہ کہا کہ میں جامع شہادت لوں گا. مگر ایک ایک کا جذبہ اس طرح کا تھا اور ایک ایک شخص اتنا غیور تھا. رومیہ وہ ذکر کر رہی تھی 4 شعروں کا کہ جناب مسلم کے بارے میں مشہور ہے یہ کہ امام حسین کے کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے 4 شعر تھے، جن میں سے ایک جناب مسلم، جناب حنفیہ اور جناب سید سجاد اور غازی عباس علیہ السلام. یہ چاروں اتنے شجاع اور اتنے بہادر تھے کہ اگر ان چاروں کا ایک جگہ پہ ہونا یقیناً کربلا کا واقعہ پھر نہیں ہو پاتا. مطلب وہ شام کی وہ فوجیں ہمت ہی نہیں کر سکتی تھیں ان کے آگے. امام حسین نے اتنے صبر اور حلم کے ساتھ ان سب کو الگ الگ کیا کیونکہ وہ حق دکھانا تھا نا، ان کو حق بتانا تھا کہ ہم حق پہ ہیں اور حق کی طرف ہیں. جنگ کرنا مقصد نہیں تھا امام حسین کا، کہیں بھی جنگ کرنا مقصد نہیں تھا.
تو جناب مسلم کو انہوں نے کوفہ کی طرف روانہ کیا. جناب سید سجاد کو خدا کی مصلحت کے حساب سے ان کو بخار چڑھا کہ وہ جہاد میں حصہ نہیں لے سکے, اور جناب حنفیہ ان کا بھی یہی تھا کہ وہ بیمار تھے اسی لیے وہ کربلا میں نہیں ساتھ چل سکے ان کے. تو اس طرح سے مولا نے اپنے شعروں کو میں کہتی ہوں کہ الگ الگ انہوں نے سب کو ڈیوائیڈ کیا کہ بے شک اگر وہ سب ساتھ ہوتے تو یہ ناممکن تھا. مولا عباس وہاں پہ موجود تھے, ان کی ہیبت صرف ایک مولا عباس کی ہیبت تھی کہ وہ جب آتے تھے سامنے تو فوج پلٹ جاتی تھی. اگر یہ 4 شیر سامنے آ جاتے تو شاید یہ جنگ ہی نہ مطلب نقشہ ہی الگ ہوتا ہے, نقشہ ہی الگ ہوتا ہے, یہ لوگ ہمت ہی نہ کرتے سامنے آنے کی. بالکل. اور یہی بات ہے کہ اسی لیے جو مصلحت جیسے آپ نے کہا کہ مولا حسین نے اس خوبصورتی سے یا مصلحت سے چاروں کو الگ الگ کیا کہ ان کے رتبے میں بھی کوئی کمی نہ آنے پائے, کہ وہ تھے یا وہ رتبے میں ان کے تو کمی آ ہی نہیں سکتی تھی, مگر اس جنگ کا پورا جو نقشہ بدل جاتا اور مشیت کا یہ حکم نہیں تھا. ہر ایک نے اپنے اپنی جگہ پہ اسی حساب سے شہادت پائی اور صبر کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا. جناب زین العابدین کا جہاد واقع کربلا کے بعد سے شروع ہوتا ہے. غازی عباس کا جہاد پورا وقت رہا کہ اختیارات ہوتے ہوئے اور انہوں نے مولا کے امام کے آگے اپنے سر کو انہوں نے وہ بلند نہیں کیا. جناب مسلم کا صبر اور شجاعت آپ دیکھ لیجئے کہ اختیار ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا. ہم لوگ ہے نا وہ نہیں بھلا سکتے ان لوگ, ان جو ابجریوں نے جو مولا کے جو عزادار ہیں, یہ مولا کے جو اس ٹائم چاہنے والے تھے, ان لوگوں نے جو مولا کا ساتھ دیا, ہم لوگ اس ہر ایک اپنی مثال, ہر ایک اپنا اپنا اس پہ کردار ادا کرتا چلا ہے دین کو بچانے کی خاطر. اور وہی میں امام حسین کا تصور کریں, جب یہ سفر میں تھے مولا, جب شہادت کی خبر آئی ہے حضرت مسلم کی, تو شاید بیوی نے پوچھا تھا نا کہ مسلم کی کچھ خبر ہے, تو 2 انگلیاں اٹھا کے بتایا تھا کہ شہادت پا گئے. میں کہتی ہوں کہ اتنا صبر اس گھرانے میں ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, کہ معلوم تھا کہ آگے کوفہ میں کیا کیا حالات ہیں. حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے, ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا ہے کوفے کے دروازے پہ, پھر بھی مولا نے اپنا سفر برقرار رکھا. جی بالکل. مطلب اور اسی بات پہ وہ کہ حضرت مسلم کی بیٹی کا جو ہے واقعہ ہے کہ ان کو شفقت سے پیش آیا, سر پہ ہاتھ قبالیاں پہنائی گئیں کہ یتیموں کے ساتھ, اور جس پہ پھر بی بی سکینہ کا وہ جو مشہور مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں تعلیمات دے رہی ہیں. مطلب درس گاہ ہے یہ گھرانہ, ایک درس گاہ ہے کہ مطلب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ کس طرح کا عمل کرنا ہے اور کس طرح صبر کرنا ہے, دین کے خاطر کس طرح شہادتیں دی ہیں تو صبر کیسا کرنا ہے. مطلب اس گھرانے کو اگر ہمارے سے تصوروں میں بھی نہیں آ سکتا. ہر عمل جو ہے نا وہ درس ایک عبادت ہے, اور سمجھ سے بالاتر ہے, سمجھ سے بالاتر. پھر مسلمانوں نے اس خاندان کے ساتھ کیا اس طرح کا, یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ نبی کی اولاد اور ان کے ساتھ جو مولا حسین سے منسلک ہو گیا, کہاں سے کہاں اس کا مقام ہو گیا. وہ تو اصحاب تھے ان کے, ہم جیسے لوگ گناہ گار ترین کے. میں تو کہتی ہوں کہ زیارت عاشورہ میں جملہ نہیں کہ مولا آپ کے نام سے اور آپ کے دوستوں کی پہچان سے مجھے عزت ملی ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں, لیکن مولا کے نام کی عزت ہے, مولا کے نام کا کی برکت ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو وہ ہستیاں جو ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار اور ان کے اپنے, ان کا کیا مقام ہوگا, کیا کہنا. بہت خوب. اب اس دعا کے ساتھ کہ مولا ہمارے اس چھوٹی سی حقیر سی